تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کے بھی حقوق ہیں۔ یا رسول اللہ ہم کیا جانے راستے کے حقوق، میں نے اپنا مکان بنانا ہونا گھر، 1,00,000 اینٹ منگاؤں گا گھر میں لگانے کے لیے، پھر گو کا وقت آئے گا، گلی کی اینٹ اکھیڑوں گا، اس میں گو کا بانس پھنساؤں گا، گو کروں گا، پوری 1,00,000 اینٹ 50,000 اینٹ میں نے اپنے مکان پہ لگا لینی ہے، پلستر بھی ہو جانا ہے، وہ گو اکھیڑوں گا نا جب، تو گو کا جو بانس گلی میں گلی کی اینٹ اکھیڑ کے ٹھوکا تھا نا، وہ بانس نکالوں گا، اپنے گھر پر 50,000 اینٹ لگانے والا میں، مجھے یہ توفیق نہیں ہوگی کہ جہاں سے گو کا بانس اکھیڑا ہے وہاں 1 اینٹ لگا دوں۔ کیوں؟ اس لیے وہ راستہ ہے کہ مجھے یہ توفیق تو ہوگی کہ 50,000 اینٹ اپنے گھر میں لگا لی، جو اینٹ اکھیڑی بانس گو کا لگایا وہ اینٹ اکھڑی رہے گی، حالانکہ اس پہ اتنا پیسہ نہیں لگتا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے مفادات کے لیے تو بڑے حریص ہیں، جہاں اجتماعی مفادات ہوں وہاں ہر بندہ اجتماعی مفادات کی تباہی کرنے والا ہے، ہم میں سے ہر ایک۔ اور چھوڑو، میں نے گھر میں موٹر لگانی ہے، اوپر ٹینکی رکھنی ہے، اب ٹینکی کا پائپ میں اپنے گھر میں بھی لگا سکتا ہوں۔ پائپ لگانے کا مطلب یہی ہے کہ جب پانی گرے گا تو سمجھ آ جائے گی ٹینکی فل ہو گئی ہے، بٹن بند کر دوں گا۔ اب ٹینکی کا وہ پائپ بجائے گھر میں ڈالنے کے میں نے گلی میں نکال دینا، اب لوگ گزر رہے ہیں، ادھر ٹینکی چل رہی ہے، موٹر چل رہی ہے، ٹینکی کا پانی گر رہا ہے اور گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو کل قیامت کے دن اس کا حساب میں دوں گا۔ کیوں؟ میں لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنا۔ میں نے مکان بنایا، پاڑچھا رکھنا تھا، پرنالا، آج تو دیوار گیر پرنالے بھی ہیں، لیکن دیوار گیر پائپ لگانے کی بجائے اتنا لمبا پائپ میں نے باہر نکالنا ہے، باہر گلی ہے، نمازی گزر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بارش کا پانی پرنالے سے گر رہا ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کو جو اس سے میرے اس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کا حساب کل قیامت کے دن مجھے دینا ہوگا۔ یہ ہے راستے کے حقوق۔ میں گیا بازار، کوئی چیز خریدنی تھی، موٹر سائیکل پہ تھا، میں نے موٹر سائیکل جلدی میں نے سوچا 2 منٹ لگنے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہے، میں نے گلی یا سڑک کے درمیان میں کھڑا کر کے میں دکان کے اندر چلا گیا، اوپر سے کوئی ایمبولینس آئی، اس کے اندر کوئی مریض تھا جس کو بازار پہنچنے کی جلدی تھی، اب وہ رک گئی، کیوں؟ میرا موٹر سائیکل رستے میں کھڑا ہے، اب میری تھوڑی سی بات احتیاطی کی وجہ سے ان کو کتنی تکلیف ہوئی۔ میں نے موٹر سائیکل جو کھڑا کرنا تھا میں سائیڈ پہ بھی کھڑا کر سکتا تھا، میں نے سائیڈ پہ موٹر سائیکل کھڑا کرنے کی بجائے گلی یا سڑک کے درمیان میں موٹر سائیکل کھڑا کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین صرف نمازوں کا نام ہے، مسجد کی محراب سے لے کر مسجد کے مین گیٹ تک دین ہے، اس کے بعد آپ کی تمہاری مرضی ہے، اس کے بعد کوئی دین شین نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک ایک لہجہ اور ایک ایک انداز سکھا دیا ہے۔ تو یا رسول اللہ راستے کے کیا حقوق ہیں؟ فرمایا پہلا حق راستے کا، اپنی آنکھوں کے آگے پردے ڈالنا، نظریں نیچی رکھنا، بد نظری سے بچنا، یہ پہلا حق ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تم پر وار کرتا ہے، جن تیروں سے وار کرتا ہے نا، یہ وہ تیر نہیں جو تمہارے جسم کو زخمی کرتے ہیں، شیطان کے تیر تمہارے ایمان کو زخمی کرتے ہیں۔ اور فرمایا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر بد نظری ہے،
النظرۃ سہم مسموم من سہام الشیطان فمن ترکها فخافتی عاقبتہ علیہا ایمانا یجد طعمہ فی قلبہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زہریلے تیر جن سے شیطان تم پر حملہ آور ہوتا ہے، ان میں سے ایک زہریلا تیر بد نظری ہے، بد نظری سے بچو۔ یہ پہلا حق ہے راستے کا۔ دوسرا حق حضور نبی کریم نے فرمایا کف الاذی۔ راستے کا دوسرا حق یہ ہے کہ کوئی تکلیف دہ شے راستے میں پڑی ہے، اگر تمہیں راستے میں ہی بیٹھنا ہے تو تکلیف دہ شے کوئی اگر راستے میں پڑی ہے تو اس کو ہٹا دو۔ یہ ہے دوسرا راستے کا حق۔ حضور نے کسی ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث ہے، فرمایا ایک آدمی تھا، وہ جا رہا تھا راستے میں، تو ایک درخت راستے میں اگا ہوا تھا، اس کی ٹہنی نیچے جھکی ہوئی تھی۔ وہ جب نیچے سے سوار گزرا نا گھوڑے پہ، تو ایک شاخ زیادہ نیچے تھی، وہ اس کی پگڑی سے ٹکرائی۔ اس نے سوچا کہ یہ ٹہنی زیادہ نیچے ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، واپسی پہ یا کل آ کے نا میں اس شاخ کو کاٹ دوں گا۔ وہ بندہ گیا تو رات کو ہی اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب جب اس کی روح نکل گئی تو فرشتے آ گئے، انہوں نے پوچھا یا اللہ رضا ان کی کرنا ہے۔ حضور نبی کریم فرما رہے ہیں، حدیث پاک میں یہ واقعہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تھا تو یہ گناہگار، لیکن کل اس نے صرف مخلوق خدا کی تکلیف دور کرنے کا سوچا تو تھا نا، اتنا سوچا تو تھا نا کہ یہ ٹہنی جو لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے میں کاٹ دوں گا، لیکن اس کو کاٹنے کا موقع نہیں ملا، یہ فوت ہو گیا۔ خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے جو سوچ سوچی تھی، اللہ نے فرمایا اس کی یہ سوچ کا صدقہ میں رب نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے، تکلیف دہ ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم لوگوں کا راستہ روک دیتے ہیں، آئی تو اللہ کہ تو بکھائیں۔ یہ ہم اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، بس ہمارے اندر ایمان کتنا کے۔ تو حضرات محترم، دین اسلام پہ ہم نے بڑا ظلم کیا، سب سے زیادہ مظلوم دین اسلام ہے کہ اس کی سمجھنے والی باتیں ہم نے کوئی نہیں سمجھی، شومنٹ والی باتیں جس سے ہمارے دین کا کی شومنٹ ہونا وہ بڑے ہم کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مذہبی نظر آنے کا شوق ہے، مذہبی بننے کا شوق۔ اگر مذہبی بننے کا شوق ہو تو اوپر تبدیلی بھی اچھی چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا تیسرا حق میرے سجنوں تو میرے غلاموں، او میرا کلمہ پڑھنے والے امتیو، راستے کا تیسرا حق یہ ہے کہ سلام بھی کرو اور سلام کا جواب بھی دو۔ سلام بھی کرو اور سلام کا جواب بھی دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو یہ دعا ہے کہ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اگر وقت وہ ایسا کہ وقت سنائی دینے والا ہو تو کیا ہوگا؟ کسی کا ایک دفعہ السلام علیکم کہنا، شاید اس کا ایک دفعہ کہنا میری ساری زندگی سنوارنے کا سبب بن جائے۔